میں باقر ہاشم عباس امام حسین کے زائروں کا خادم ہوں۔ ہمارا گاؤں بہت قدیمی ہے، 300 سال سے زیادہ پرانا ہے۔ شروع سے اب تک ہمارا کام یہی ہے۔ ہم اور ہمارے اجداد حتیٰ ان سے بھی پہلے سب کے سب زائرین امام حسین علیہ السلام کے خادم رہے ہیں۔ میں سن 1954 کا پیدائشی ہوں۔ مجھے جب سے یاد ہے ہمارے دادا موقف لگایا کرتے تھے۔ میں چھوٹا تھا اور یہ سب انہی سے سیکھ رہا تھا۔ شروع سے بہت قدیمی بات ہے۔ یہ موقف سن 1950 میں بنایا گیا تھا۔ میرے دادا، میرے والد اور اب میں، ہم سب امام حسین علیہ السلام کے زائروں کی خدمت کرتے چلے آ رہے ہیں۔ لیکن پہلے کی ظالم حکومت ہمیں بہت پریشان کیا کرتی تھی، بہت تکالیف دیں اور اس کام سے منع کرتے تھے۔ ہماری کشتیوں کو توڑ دیا کرتے تھے کیونکہ ہم انہیں زائروں کی خدمت میں استعمال کرتے تھے۔ انہیں رات کے اندھیرے میں لاتے تھے، انہیں کھجور کے باغات میں چھپا کر رہائش دیتے تھے، اور حکومت ہمارے گھروں پر لال رنگ سے ضرب کا نشان لگا دیا کرتی تھی اور ہمیں سزائیں دی جاتی تھیں۔ لیکن ہم نے پھر بھی یہ کام نہیں چھوڑا۔ حکومت نے ہم سے جنگ کی، ہمارا پیچھا کیا، لیکن خدا کا شکر ہے کہ ہم نے یہ کام نہیں چھوڑا۔ ہم نے اس کام کو دن رات جاری رکھا اور آج تک جاری ہے، بند نہیں کیا۔ ہماری خواتین گھروں میں کھانا اور روٹی وغیرہ پکانے کا کام انجام دیتی ہیں اور ہم اسے موقف لے کے جاتے ہیں۔ اور ہمارے روزانہ کا معمول کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ صبح سوپ بناتے ہیں اور پھر 10:30 بجے تک سالن گوشت پیش کرتے ہیں، کیونکہ چاول کوئی بھی نہیں کھاتا۔ جب زائر پیدل چلتے ہیں تو پھر وہ چاول نہیں کھاتے اور سالن مطلوب ہوتا ہے۔ ہم تو اب صرف گوشت کے ساتھ کھانا پکاتے ہیں۔ ایام 40 کے آغاز پر 4-5 کلو پکتا ہے روزانہ کی بنیاد پر، اور جب زائروں میں اضافہ ہونے لگتا ہے تو پھر 50 سے 45 کلو تک کا گوشت ہم پکاتے ہیں۔ ایک کسائی ہے جو خود ذبح کرتا ہے اور ہمیں پہنچاتا ہے۔ ہم یہ نہیں جانتے کہ ہم امیر ہیں یا غریب، بس ہماری زندگی چل رہی ہے۔ اگر ضرورت پڑی تو ہم اپنے منہ کا نوالا بھی زائرین امام حسین علیہ السلام کے لیے پیش کر دیں گے، حتیٰ اگر اپنے کپڑے بھی بیچنا پڑے تو بیچ ڈالیں گے۔ یہ سب صرف امام حسین کے زائروں کے لیے، اور بس ہمارے لیے یہ کام کوئی بڑی بات نہیں۔ ہمیں اپنا سب کچھ بھی بیچنا پڑے تو بیچ دیں گے۔ ہر حالت میں امام حسین کی خدمت کرنا ہے، غفلت کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ ہمیں اس راہ پر چلنا ہے، چاہے صرف پانی ہی کیوں نہ پلا رہے ہوں۔ اگر زائر کم ہو تو ہم حماد گاؤں جا کر وہاں سے زائر مہمان لے آتے ہیں، انہیں کھانا کھلاتے ہیں، ان کی رہائش کا انتظام کرتے ہیں، اور پھر انہیں صبح دوبارہ واپس وہاں پہنچا دیتے ہیں جہاں سے وہ آئے تھے، تاکہ وہ کربلا کی جانب اپنا سفر جاری رکھ سکیں۔ ہمارا موقف زائروں سے بھرا رہے، یہ ہماری خوشحالی کا سبب ہوتا ہے۔ اگر ایک زائر کو بھی ہم دیکھ لیں تو یقین کریں خوشی ہوتی ہے، اور اس کو مہمان بنا کر ہم خدمت کرتے ہیں۔ اگر اس راستے پر زائر نہ آئے تو یہ ہمارے لیے وحشت کا باعث ہوتا ہے۔ جب زیارت کے ایام ختم ہو جاتے ہیں تو ہم سب افسردہ ہو جاتے ہیں۔ در حقیقت اگر ایک جملے میں کہوں تو میرا مطلب یہ ہے کہ زائر اللہ کی برکت ہیں۔